اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو فرسٹ ایئر کے لیکچر 14 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر سبق اور نظم کے خلاصے کے حوالے سے ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، کتنا لکھنا ہے، یہ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 سبق کے خلاصے کا سوال ہوتا ہے۔ سوال کیسے دیا گیا ہوگا؟ درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ تو 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے۔ 2 خلاصے دیے جائیں گے، الف اور بے، کوئی ایک خلاصہ کرنا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ دیکھیے۔ سوال نمبر 4 آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے، جو خلاصہ کرنا چاہتے ہیں اس عنوان کی، دوستی کا پھل یا اپنی مدد آپ کوئی بھی، مصنف کا نام لکھیں گے، خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں، سبق کا عنوان کی ہیڈنگ بھی دے دیتے ہیں، یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ کچھ بچے ماخوذ بھی لکھ لیتے ہیں اور کچھ بچے صنف بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ بے جا ہیں۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہوا کرتا ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ جو نہیں پوچھا گیا وہ ہیڈنگ بھی دیتے چلے جائیں گے تو وقت آپ لوگوں کا خام خواہ میں ان ہیڈنگ میں صرف ہوتا چلا جائے گا، جس میں آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پورا پیپر حل نہیں ہو پاتا، کچھ سوال رہ جاتے ہیں، نمبر پھر کم آیا کرتے ہیں۔ تو ٹو دا پوائنٹ آپ لوگ کیا کریں، جواب دیں۔ سوال نمبر، دوستی کا پھل، مصنف کا نام، شفیع عقیل، خلاصہ شروع کر دیں۔ خلاصہ پیراگراف میں لکھیں، یہ دیکھیں، ایک پیرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو چند پیراگراف پر مشتمل یہ خلاصہ، اور کتنا ہو، 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل خلاصہ ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کتنا، 1.5 سے 2 صفحات۔ اور بات یہ کہ پیراگراف میں ہونا چاہیے، اور مزید یہ کہ جو سبق کے واقعات کی ترتیب ہے اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ لوگ خلاصہ لکھیں گے۔ اور یوں نہیں کرنا جیسے سبق میں پہلا پیراگراف ہے، آپ لوگ خلاصہ جو ہے اس کو اینڈ میں لے کر جائیں، اور سبق کا آخری پیراگراف آپ لوگ خلاصے میں شروع میں لکھ دیں۔ تو ایسا نہیں کریں گے، یہ خیال رکھیں۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ سالانہ پیپر میں سوال نمبر 5 کون سا ہوتا ہے؟ نظم کے خلاصے کا۔ دیکھیے، اختر شہرانی کی نظم برسات کا خلاصہ لکھیے۔ اب دیکھیں یہاں پر شاعر کا نام واضح کر دیا گیا ہے، نظم کا عنوان بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اب بچے یہیں پر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا شاعر کے نام کا نمبر ہوگا؟ شاعر کے نام کا نمبر نظم کے خلاصے میں نہیں ہوا کرتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو دیکھیے آپ لوگ کس طرح کریں گے۔ سوال نمبر 5 صرف برسات، خلاصہ کی خلاصہ شروع کر دیں۔ نظم کے عنوان کی ہیڈنگ نہ دیں، شاعر کے نام نہ لکھیں، وقت بچانا ہوتا ہے، ایک ایک منٹ جیسے پہلے بتایا گیا قیمتی ہوتا ہے۔ اور یہ خلاصہ کتنا ہونا چاہیے، یہ 8 سے 10 لائنوں پر ہو، کوئی پیراگراف نہیں بنانا، اور اشعار کے مطابق آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہے، اپنی طرف سے خلاصہ نہیں بنانا۔ جو اشعار ہیں، برسات ہے تو یہ نہیں ہے کہ برسات کا احوال لکھنا شروع کر دیں، یہ ہوتا ہے وہ نہیں، جو اشعار دیے گئے ان کے مطابق آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہے۔ مختصر سا ہوتا ہے، 5 نمبر ہیں اس کے، شاعر کے نام کا کوئی نمبر نہیں ہے، نظم کے عنوان کا کوئی نمبر نہیں ہے، صرف خلاصے کے 5 نمبر ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔